لہذا اس کے ساتھ شریک کرتے تھے، شرک کرتے تھے. لہذا قرآن اور نبی کے فرمان اسی پر رہے، شرک چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، توحید اختیار کرو، شرک چھوڑ دو. اسے نبی کی کوئی حدیث آپ کو اللہ کے وجود پر نہیں ملے گی، قرآن کریم کی مباحث اس وجود پہ نہیں ملیں گے. کیوں کہ یہ وجود پر نہیں ملیں گے؟ کیونکہ قرآن کریم کا مقابلہ مشرکین کے ساتھ ہے. تو قرآن تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اللہ ہے، یہ سب معاشرہ اللہ کے وجود کو مانتا ہے. ہاں اللہ کے وجود کا کسی کو شریک کرتا ہے، یا قرآن شرک کی نفی کر رہا ہے. اب اس مضمون کو آپ نے اپنے عقل، فہم، فلسفے سے توڑنا ہے، فلسفے سے توڑنا ہے. اگر نبی نے یا قرآن میں اگر اس چیز کا وجود ہوتا تو بات ہی صاف ہو جاتی. اسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اب آپ کو اپنے عقل و فلسفے سے اس مضمون کو توڑنا ہے جو آج یہ لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے. اس کے لیے ایک کتاب ہے مولانا عبد الحکیم سکھروی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. اس کے 2 والیوم ہیں، چھوٹے سے رسالے ہیں، میں نے پڑھی بھی ہے وہ. ایک کا نام ہے کیا خدا ہے، اردو میں کیا خدا ہے، اور دوسرے والیوم کا نام ہے ہاں خدا ہے. یا آپ کہیں سے مل جائے انٹرنیٹ سے، وہ حاصل کریں، اس کو مطالعہ کریں، دبا کے مطالعہ کریں اچھی طرح، اور پھر آپ کے دماغ میں پورا ایک مضمون بیٹھ جائے گا. اب آپ کسی بھی ایتھیسٹ سے بات کریں آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کا بچہ بھی اسکول جا کے یہ سیکھ کے آئے گا، آپ کو جواب ہونا چاہیے. خیر، اچھا تو پہلا روح کا فساد کس سے پیدا ہوتا ہے؟ خالق کے وجود کا انکار. اس کے بعد دوسرا خالق کے وجود کا تو انکار نہیں، وجود کو مانتے ہیں، خالق کی احتیاج کا انکار. چنانچہ ہندوؤں کا جو فرقہ آریہ سماج ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وجود دیا، ہم پیدا جب ہو گئے ہیں، اب جب پیدا ہو گئے اب ہم اللہ کے محتاج نہیں، اب ہماری اپنی زندگی ہے، اپنی منمانی ہماری سب کچھ ہے، اب اللہ کے محتاج نہیں ہے. تو گویا کہ انہوں نے وجود کا اقرار کیا اور اپنی احتیاج کا انکار کر دیا، ہم اللہ کے اب محتاج نہیں. یہ دوسرا روح کی آلودگی سے پیدا ہوتا. اور تیسرا اللہ کے وجود کو بھی مانا، اللہ کا محتاج ہونا بھی مانا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیا، کسی اور کو بھی شریک کر لیا، تو یہ شرک کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیا، گو ماتا کا عقیدہ رکھ لیا، درخت کی پوجا پاٹ شروع کر دی، چاند سورج ستاروں کو جو دیوتا مان لیا، آگ کی پوجا پاٹ شروع کر دی، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی. تو گویا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا. تو گویا کہ اللہ کی توحید کو نہ مانا، پہلے اللہ کے خالق کے وجود کو نہ مانا، دوسرا اللہ کی احتیاج کو نہ مانا، اور تیسرا اللہ کی توحید کو نہ مانا، اور چوتھا اللہ کی حکمت کو نہ مانا. ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یار ہم غریب ہیں، اللہ سے مانگا یا اللہ ہمیں مال دے دے، اللہ نے نہیں دیا، یا اللہ ہم کمزور ہمیں طاقت دے دے، اللہ نے نہیں کیا. تو انہوں نے یہ اللہ سے اناد اور بغض باندھا کہ اللہ دینے پر قادر ہے، ہم غریبوں کو مالدار کر سکتا ہے، ہم کمزوروں کو یہ قوی کر سکتا ہے، ہم مریضوں کو صحت مند کر سکتا ہے. اللہ کرتا نہیں ہے، اللہ نے جان بوجھ کے نہیں کیا. جب جان بوجھ کے نہیں کیا ان کو اللہ سے عداوت اور نفرت پیدا ہو گئی. اب انہوں نے سوچا کہ اللہ کو تکلیف کیسے پہنچائیں، ظاہر ہے کہ اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوئی صورت ہے نہیں. انہوں نے سوچا کہ یار کسی کے پیارے کو تکلیف پہنچاؤ تو اس کو تکلیف ہوگی. انہوں نے اللہ کے نبیوں کو دیکھا یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، تاکہ اللہ کے نبی اللہ کے پیارے ہیں، ان کو جب ہم قتل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف ہوگی. چنانچہ ایک فرقہ یہودیوں میں پیدا ہوا جس کا نام صدوقیہ، اس نے یہ مذہب اختیار کیا اور انہوں نے اللہ سے اناد اور عداوت باندھ لی اور اللہ کے پیاروں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اللہ کے نبیوں کے قتل کیے. تقریباً 4000 انبیاء قتل کیے گئے. 4 یقتلون النبیین بغیر حق. قرآن نے کہا کہ یہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، بے گناہ. حالانکہ نبی بے گناہ ہی قتل ہوتا ہے، لیکن مزید تاکید کے لیے اللہ نے یہ شرط لگائی کہ بے گناہ قتل کر دیے. ایک تو کسی کو گناہ ہو اور نبی گناہ گار قتل ہوتا بھی نہیں، لیکن مزید تاکید اور توبیخ کے لیے اللہ نے ذکر کیا کہ بے گناہ نبی قتل کیے 4000. تو بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بہنوں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اور یہیں سے انشاءاللہ مضمون کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے. جواب مل جاتا ہے تو اس کے اندر تسکین پیدا ہو جاتی ہے، اس کی فطرت مطمئن ہو جاتی ہے. یہ وجہ کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت انسان جو تگ و دو کر رہا ہے
جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، آسمان و زمین کی قلابیں ملاتا نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ ان 3 سوالوں کو تلاش کر رہا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ ہم نے جانا کہاں ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس دوران میں ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ یہ 3 فطری سوال ہیں کہ جس کی تلاش میں انسان لگا ہوا ہے۔ کبھی مادیت کی ترقیاں کرتا ہے، کبھی روحانیت کے میدان کی طرف دوڑتا ہے، تو گویا کہ اس انسان کی شب و روز کی ساری محنت اسی پر ہے کہ وہ ان 3 سوالوں کا جواب چاہتا ہے۔ اور جس انسان کو ان تینوں سوالوں کا جواب مل جاتا ہے، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرا مبدا کیا ہے، اور اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میری معاد کیا ہے، اور اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میری میعاد کیا ہے۔ تو گویا کہ مبدا، معاد اور میعاد، یہ 3 چیزوں کی جب اس کو اطلاع ہو جاتی ہے تو اس کی طبیعت مطمئن ہو جاتی ہے، اور اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب تک انسان ان منزلوں کو طے نہیں کرتا، اور اس کو ان 3 سوالوں میں کسی ایک سوال کا جواب پتہ نہیں چلتا، یا تینوں سوالوں کا جواب پتہ نہیں چلتا، تو اس کی طبیعت بے چین رہتی ہے، اور اس تسکین اور چین کو حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا کے اندر طرح طرح کی ایجادات بھی کرتا ہے، طرح طرح کے طرز زندگی اختیار کرتا ہے، طرح طرح کی تہذیب و تمدن کے تغیر اور تبدل بھی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہی ہے کہ اس کی فطرت کو تسکین ہو، اور ان 3 سوالوں کے جواب میں لگا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف زمانوں کے اندر بھی انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے، اور اسی مقصد کے لیے بھیجے کہ وہ ان 3 سوالوں کا جواب انسانوں کو بتائیں کہ تمہارا مبدا کیا ہے، کہ تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اور پھر تمہاری معاد کیا ہے، تمہارا منتہا کیا ہونا ہے، اور اس دوران میں میعاد یعنی تمہاری زندگی گزارنے کا طرز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آسمانی کتابیں اور دستور اتارے تاکہ انسانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، اور اس سفر کے دوران میں انہیں زندگی کیسے جینی ہے۔ چنانچہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الرسل امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ بھی آخری کتاب قرآن کریم لے کر آئے، اور قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دے دیا کہ تمہارا مبدا کیا ہے، تمہارا منتہا کیا ہے، اور اس دوران کے اندر تمہاری طرز زندگی کیا ہونی چاہیے۔ اور قرآن کریم نے آ کر انسانوں کو ان کی تخلیق کا مقصد بتلایا کہ تمہاری تخلیق کا اصل میں مقصد ہے کیا، اس لیے کہ جب تک کسی شخص کو کسی چیز کی تخلیق کا مقصد پتہ نہ چلے، اس وقت تک اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کو دنیا کی چیزوں کے جب اغراض اور مقاصد پتہ ہیں کہ لوہا اس کام آتا ہے، پانی اس کام آتا ہے، ہوا کے یہ فوائد ہیں، آگ کے یہ منافع ہیں، تو جب ان کے فوائد، منافع اور اغراض پتہ چل جاتی ہیں تو انسان صحیح طریقے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جب تک اس کو اپنی غرض تخلیق کی پتہ نہ ہو تو وہ پھر اپنی ذات سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور دوسروں کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ آ کے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ تمہاری تخلیق کا اصل میں مقصد کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات میں فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور قرآن کو بیان کرنا سکھایا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتلایا، اس لیے کہ رحمان کہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد اپنی 2 رحمتیں ذکر کی ہیں، ایک تعلیم قرآن کی رحمت اور دوسری تخلیق انسان کی رحمت، کہ اس رحمان نے 2 رحمتیں انسانوں کو دی ہے، ایک تعلیم قرآن کی رحمت دی ہے اور دوسری تخلیق انسان کی رحمت دی ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ رحمان سے شروع کیا، اس لیے کہ رحمان اللہ تبارک و تعالی کا وصف خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر رحمان کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رحمان کی جو رحمانیت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے ساتھ مختص ہے،
کسی غیر کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر کسی غیر نے نام رکھنا ہے تو اس کو عبد الرحمان کہیں گے، اس کو اکیلا رحمان نہیں کہہ سکتے. ہاں رحیم کہہ سکتے ہیں، عبد الرحیم بھی کہیں اور رحیم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف خاص ہے. اس شخص کو عبد الرحمان ہی کہا جا سکتا ہے، رحمان نہیں کہہ سکتے. تو رحمان سے اس صورت کو شروع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ آنے والی 2 رحمتیں جو میں دینے والا ہوں وہ صرف میں ہی عطا کر سکتا ہوں، کوئی دوسرا یہ رحمت دے ہی نہیں سکتا. اور رحمتوں کا عطا میرے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ تعلیم قرآن کی رحمت یہ میری ذات کے ساتھ خاص ہے، میں ہی انسانوں کو عطا کر سکتا ہوں، کوئی دوسرا شخص نہیں دے سکتا. تخلیق انسان کی رحمت یہ میں ہی انسانوں کو دے سکتا ہوں، انسان کی تخلیق کا یہ کمال یہ میرا ہی حصہ ہے، کسی اور کا حصہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، تو انسان کو قرآن بیان کرنا سکھایا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب بدل دیا ہے. فرمایا کہ رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو پیدا پہلے ہوتا ہے، تعلیم بعد میں حاصل کرتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب بدل دیا. فرمایا کہ رحمان نے انسان کو تعلیم دی، اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. حالانکہ پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پیدا پہلے ہوتا ہے، تخلیق انسان پہلے ہوتی ہے، تعلیم قرآن بعد میں ہوتی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسلوب کیوں بدلا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس اسلوب کو بدل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتلایا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ دنیا کے اندر انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اپنی اصلی غرض کو پہلے ذکر کرتا ہے. یوں کہتا ہے کہ مجھے سواری کے لیے گاڑی خریدنی ہے، سواری کا ذکر پہلے کرتا ہے، گاڑی خریدنے کا ذکر بعد میں کرتا ہے. لیکن جب پریکٹیکلی لینے لگتا ہے تو گاڑی پہلے خریدتا ہے، سواری اس کے بعد کرتا ہے. مجھے پہننے کے لیے کپڑے خریدنے ہیں تو پہننے کا ذکر پہلے کرتا ہے، کپڑے خریدنے کا ذکر بعد میں کرتا ہے. لیکن جب پریکٹیکل لیتا ہے تو پہلے اس خریدتا اس کے بعد پہنتا ہے. مجھے پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا ہے تو پیاس بجھانے کا ذکر پہلے کرتا ہے، پانی پینے کا ذکر بعد میں کرتا ہے. لیکن جب پریکٹیکلی کرنے لگتا ہے تو پانی پہلے حاصل کرتا ہے، اس کے بعد پیاس بجھتی ہے. تو گویا کہ دنیا کی کسی بھی چیز کا آپ اندازہ لگا لیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اصل غرض کو پہلے ذکر کرتا ہے کہ مجھے رہنے کے لیے مکان بنانا ہے تو رہنے کا ذکر پہلے کرتا ہے، مکان بنانے کا ذکر بعد میں کرتا ہے. لیکن جب بنانے لگتا ہے تو مکان پہلے بناتا ہے اور رہتا اس کے بعد میں. تو بالکل اسی اسلوب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے قرآن سکھانے کے لیے انسان بنانا، مجھے قرآن سکھانے کے لیے انسان بنانا ہے. اور جب پریکٹیکلی بنانے لگے تو انسان کو پہلے بنایا اور اس کے بعد اس کو قرآن سکھایا. لیکن اسلوب بدل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنانے کا اصل مقصد بتایا کہ انسان میں اس لیے بنانا چاہتا ہوں، انسان کی تخلیق اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو قرآن کی تعلیم دی. اس لیے کہ قرآن وہ منبع علم ہے، علم کا وہ سب چشمہ ہے کہ جس کے اندر یہ 3 فطری سوالوں کا جواب موجود. اس کے اندر یہ بھی موجود تمہارا مبدا کیا ہے، اس میں یہ بھی موجود تمہارا معاد کیا ہے، اس میں یہ بھی موجود تمہاری میعاد کیا ہے، تمہیں دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی. اس لیے قرآن کریم نے اس مقصد تخلیق کو بتا دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. اور جب انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے اب اس کے لیے آسان ہو گیا کہ اس کی زندگی کیسے گزارنا. ظاہر کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے، اب گھر سے نکلنے والے انسانوں کو اگر یہ مقصد پتہ نہیں، ڈیسٹینیشن پتہ نہیں کہ مجھے جانا کہاں ہے تو سرگرداں پھرتا رہے گا کہ مجھے کیا جانا. اب اگر اس کو پتہ ہے کہ ہاں میں نے گھر سے نکل کے دکان پہ جانا ہے، گھر سے نکل کے مجھے ملازمت پہ جانا ہے، گھر سے نکل کے مجھے یونیورسٹی جانا ہے، مجھے کالج جانا، اس کا ڈیسٹینیشن پہلے سے طے ہے تو نکلتے یکسوئی کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچے گا، دائیں بائیں کے بکھیڑوں میں الجھے گا نہیں. ایسے جب انسان کو یہ پتہ چل گیا کہ میری مقصد تخلیق کیا ہے اور وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم، اور یہاں تعلیم کا لفظ ذکر فرمایا، تلاوت کا ذکر نہیں فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت مقصد ہے، کیونکہ تلاوت کا مطلب تو اس کے الفاظ کی ادائیگی، اس کی تحسین و تجوید ہے، اس کے معنی مطالب سے کوئی تعلق نہیں. آپ عمدگی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس کے معنی و مطالب کی آپ کو خبر نہیں ہے، یہ تلاوت. اور تعلیم، یہ تعلیم کا لفظ وسیع ہے،
تعلیم میں اس کی تلاوت بھی ہے، اس کی ادائیگی بھی ہے، اس کے معنی اور معارف بھی ہیں، اس کے مطالب اور امراض، اس کے اسرار بھی ہیں۔ ایک ایک تفصیل اس تعلیم کے اندر آتی ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مسائل مستنبط ہوتے ہیں، اس کے معارف اور مطالب کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا غرض اس آیت کو لانے۔ تو گویا کہ تمام تفصیلات اس تعلیم کے اندر آتی ہیں۔ اس لیے تعلیم کا لفظ ذکر فرمایا کہ علم القرآن، کہ قرآن کی تعلیم دی۔ اور یہ وجہ کہ قرآن کریم کی تعلیم کے لیے علماء کرام حدیث کا علم بھی حاصل کرتے ہیں، منطق کا علم حاصل کرتے ہیں، فلسفے کا علم حاصل کرتے ہیں۔ گویا کہ پور درس نظام میں اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، یہ سارے کے سارے علوم حاصل کرنے کا مقصد اس قرآن کریم کو سمجھنا ہے، کیونکہ احادیث طیبہ اس قرآن کریم کی تشریح و تفسیر ہے۔ جب احادیث طیبہ آپ کے سامنے ہیں، ان کی روشنی میں آپ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کو صحیح سمجھ جائیں گے۔ اس لیے یہ قرآن کریم یہ گویا کہ مقصد تخلیق ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو درس تفسیر شروع کیا، یہ اسی بات کی کڑی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دن میں بیٹھیں اور اپنے مقصد تخلیق پر گفتگو ہو کہ قرآن کریم ہمیں کیا بتلا رہا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، دیکھنے والی آنکھیں ہمیں کیوں دی، سننے والے کان ہمیں کیوں دیے، بولنے والی زبان کیوں دی، سونگنے والی ناک کیوں دی، چکھنے والی زبان کیوں دی، چلنے پھرنے والے ہاتھ پیر کیوں دیے، دھڑکنے والا دل کیوں دیا، سوچنے والا دماغ کیوں دیا۔ تو فکری نظری ساری کی ساری قوتیں جو انسانوں کو دی، آخر دی کیوں ہیں؟ تو قرآن کریم کی اس تفسیر کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے، اور جب یہ مقصد پتہ چلے گا تو ہمارے منزل کی طرف بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور کوشش یہ ہوگی کہ ظاہر کہ قرآن کریم تو علم کا سرچشمہ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فیہا کتب قیمہ، کہ اس قرآن کریم میں پہلی ساری مستحکم کتابیں بند ہیں۔ اس میں تورات کے علوم بھی ہیں، اس میں انجیل کے علوم بھی ہیں، اس میں زبور کے علوم بھی ہیں، صحیفہ شیس بھی ہیں، صحیفہ ابراہیمیہ بھی ہیں، کیونکہ پہلے انبیاء کو جو کتابیں اور صحائف دیے گئے تھے سب کے سب علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بند کر دیا۔ فیہا کتب قیمہ۔ اگر قرآن کریم کو ہم نے صحیح انداز سے سمجھ لیا، اس کے ایک ایک رمز کو ہم نے سمجھ لیا، تو ہمیں ساری کی ساری آسمانی کتابوں کے علوم پر گویا کہ ہم حاوی ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش یہ ہوگی کہ قرآن کریم کے معارف اور مطالب کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں، تفصیل کے ساتھ بات کریں کہ قرآن کریم کہتا کیا ہے۔ نیرا سیدھا ترجمہ کر کے اور مختصر تفسیر کر کے بھی تو گزارا ہو سکتا ہے، اور اس طرح تو آپ پہلے سے جانتے ہوں گے۔ تو میری کوشش یہ کہ پوری گویا کہ ڈیپلی اس کی تفسیر، اس کے معارف، اس کے مطالب پتہ چلے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہتے کیوں ہیں۔ اور آج کی اس پڑھی لکھی دنیا میں اس انداز سے پتہ لگنا تو بہت ضروری ہے۔ واٹ اور وائی کا زمانہ ہے، کوئی گورا کالا بھی پوچھ سکتا ہے، کوئی غیر مسلم سوال کر سکتا ہے یہ کیوں ہے، قرآن کریم کو بسم اللہ سے شروع کیوں کیا ہے، اب آپ کے اس کا جواب ہو۔ الحمدللہ سے کیوں شروع کیا ہے، آپ کے اس کا جواب ہو۔ تو کوشش کروں گا کہ بہت علمی مضامین ان کو سلیس آسان کر کے پیش کروں، تاکہ آپ لوگوں کی درس رس میں رہے اور اس سے فائدہ ہو، اور قرآن کریم کے حقائق ہمارے سامنے آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کلام ہے۔ تو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ پہلا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر